نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. بزرگوں کی یاد ان کے ارشادات کے ساتھ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ان نیک بندوں کے ارشاد پر چلنے کا پختہ ارادہ کر لے. اللہ کے ولیوں کا ذکر اپنے دلوں کو، اپنی روح کو منور کرنے کے لیے ہو. انسان میں جو زندگی ہے تو اس زندگی میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، آفتیں بھی آتی ہیں، طرح طرح کے حالات آتے ہیں. تو ان حالات سے مقابلہ کرنے کا آدمی کے اندر ایک ہمت اور جوش پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہ بلائیں آ گئیں تو ہم گھبرا جائیں، بلائیں آ گئیں تو زہر کھا لیں، بلائیں آ گئیں تو خودکشی کر لیں. نہیں، اپنے اندر عزم رکھو، ہمت رکھو، قوت پیدا کرو، اپنے رب سے توفیق مانگو. بلاؤں سے گھبراؤ نہیں، آفتوں سے ڈرو مت. تمام بزرگوں کے واقعات، ان کی سیرت اسی کی دعوت دیتی ہے. آج امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کی محفل ہے. بریلی شریف میں اس وقت بھی جاتا تھا جب اتنی بھیڑ نہیں تھی. منظر اسلام میں سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ اخیر وقت میں تشریف لاتے. منظر اسلام ہی میں وہ جلسہ ہوتا، علماء آتے اور بہت مختصر لوگ ہوتے تھے. یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب میں پڑھتا تھا. بریلی شریف میں حاضر ہوا. 1 سال تو وہ پورا پنڈال ہی حضرت تشریف فرما ہے، اتنے زیادہ لوگ بیٹھ گئے
کہ پورا پنڈال ٹوٹ گیا۔ مفتی جہانگیر احمد خان صاحب، ان کو کچھ چوٹ آئی، کچھ اور لوگوں کو چوٹ آئی۔ ایک عجب طرح سے ماحول بنا کہ کیا ہوا۔ سرکار مفتی اعظم ہند اسی پر تشریف فرما ہے۔ صدمہ لوگوں کو یہ ہوا کہ میرے حضرت کو کچھ چوٹ نہ آئی ہو، مگر یہ رب کی رحمت کہ وہ جو بانس لگا کے جو چھت پر پنڈال بنائے تھے آنگن میں، وہ سب ایک ساتھ ہی ٹوٹا تھا۔ اعلان ہوا حضرت الحمدللہ بخیریت ہے، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند بھی یہی چاہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا عام ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالجوں میں ہو، عام لوگوں میں ہو، افسروں میں ہو۔ بدر ملت بھی یہی چاہتے تھے کہ چرچا عام ہو۔ مقصد کیا تھا کہ امام اہل سنت کے جو فتاوے ہیں، جب لوگ ان سے محبت کریں گے تو ان کے فتاوے سے فطری طور سے محبت ہو جائے گی۔ محض شخصیت کو ابھارنا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ امام اہل سنت نے عقیدہ سے لے کر کے عمل تک جو اپنے فتاوے چھوڑے ہیں، لوگ محبت سے ان کے فتاوے کو دیکھیں، فتاوے کو سنیں اور فتاوے پر چلنے کا اپنا مزاج بنائیں۔ لیکن کیا کہیے گا، ہندوستان کی تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح سے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں جن لوگوں کے پیچھے لوگ تھے، کثیر تعداد میں لوگ تھے، وہ کون تھے؟ فرنگی محل کے علماء تھے، رامپور کے علماء تھے، بدایوں کے علماء تھے، دہلی کے علماء تھے۔ ان کے پیچھے قوم۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جس طرف قوم کو چاہا ہانک لے گئے۔ آج وہ انجام ہم سب کے سامنے ہے۔ امام اہل سنت کی نظر صرف اس پر ہوتی تھی کہ جب فساد ہوتا ہے، چاہے وہ قومی فساد ہو یا ملکی فساد ہو، تو اس کے سب سے پہلے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ عقیدے پر اثر پڑتا ہے۔ لوگ اس وقت اپنے عقیدے کو بھول جاتے ہیں، عقیدے کی بات نہیں کرتے۔ تو تم وہ نوبت ہی مت آنے دو کہ کسی طرح کا کوئی ہنگامہ ہو، کسی طرح کا کوئی فساد ہو، کسی طرح کی کوئی اس طرح کی بات ہو۔ سوچو، آج عوام جن کے پیچھے ہے ان کو شعور نہیں، ان کو نہ ملک کی حالات سے آگاہی، نہ قوم کی سوچ سے آگاہی، اور نہ دور رس نتائج دینے کے اہل ہے۔ ایک ذرا سی بات اٹھتی ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد جو ہنگامہ ہوا، جن لوگوں نے ہنگامہ دیکھا ہے ان سے میں نے پوچھا ہے، وہ بتاتے تھے۔ ایک ہمارے چھپرے کے قاسم خان تھے، ان کے باپ بہت بڑے زمیندار تھے۔
وہ تو نہیں رہ گئے تھے، لٹ پٹ گئے تھے، لیکن باپ ان کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ قاسم شاہی انہی کے نام سے پورا سامنے کا ہزاروں بیگھے زمین، پورا گاؤں بسایا ہوا، اس طرح سے ان کا حال تھا۔ گیا میں ان کے لمبے لمبے ٹھیکے چلتے تھے۔ برجستہ کہا انہوں نے کہ کاش آپ کی سوچ کا کوئی عالم ملا ہوتا تو میں آج تباہی سے بچ گیا ہوتا۔ اس جناح کو، اس کو تو وہ مردود ہی کہتے تھے، اس مردود کو میں سمجھ نہیں سکا۔ یہ انہی کے یہاں ٹھہرتا، کراچی کے نواب کا نام لیا، ڈھاکہ کے نواب کا نام لیا، یہاں جلسہ ہوتا، میری گاڑی فری ہوتی، دو گاڑیاں تھیں ان کے پاس، دو جیپ فری ہوتی۔ بولے ایک دو دن نہیں، ہفتوں دورہ کرتا، قیام میرے گھر میں ہوتا۔ ہم بھی بہت باغ تھے، اب کیا ہے، اب تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ گیا کا مکان، گیا کی زمین صرف میں نے 12,000 روپے میں بیچ دیا۔ یہاں کوئی لینے والا نہیں تھا چھپرے میں، تب کیا کرتے، کسی سے 20 روپیہ، کسی سے 25 روپیہ، کسی سے 30 روپیہ، جو دے دو، جتنا لے جاؤ۔ بعض مشرکین روکتے تھے، روتے تھے کہ مالک آپ مت جاؤ، مالک آپ مت جاؤ، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم لوگ ہیں۔ لیکن ہم پر بھی دھن سوار تھا۔ میں سمجھا کہ اس کو تو میں نے پناہ دی ہے، اپنے یہاں رکھا ہے، کھلایا پلایا ہے۔ میں پہلے بیچ باچ کر کے کراچی پہنچا، ان کے بولی پر ہنسی بھی آتی تھی۔ کہتے کیا ہیں، جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حشر کا میدان برپا ہے، یہی لفظ تھا ان کا۔ سنتا تھا محشر میں ایسا ہوگا، وہاں دیکھا حشر کا میدان برپا ہے، تمبو تانے تانے لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو یہاں ٹھہر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس کراچی کے نواب سے ملاقات ہوئی۔ وہ مردود مجھ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا ایسے نمک حرام، ہفتوں میرا دانا کھایا، یہ جنا کھایا، اب تو کہتا ہے میں پہچان نہیں رہا ہوں۔ ارے گیا میں تو کس کے یہاں ٹھہرا تھا، کس کا دانا کھا رہا تھا، کس کی جیب پہ گھوم رہا تھا، بھول گیا۔ وہ کہا اپنے اور کرمچاریوں سے اس کو یہاں سے ہٹاؤ، بول تو جہاں پڑا رہنا ہو پڑا رہ جائے۔ بولے اب میں کہا کہ کیا بتاؤں، میں سمجھ گیا کہ سب کے سب غدار لوگ ہیں۔ اب وہاں سے ابھی بھی ہندوستان میں آنے کا من نہیں کر رہا تھا، تو بنگلہ دیش گیا۔ ڈھاکہ کے نواب سے دوستی تھی، وہاں پہنچے، اس مردود نے بھی اس سے بدتر سلوک کیا، وہ تو ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ اب وہاں سے ہم یہاں پلٹ کے آئے۔ جو زمین نہیں بک سکی تھی، نہیں دے سکے تھے، اسی کو لے کے اب گزارا کر رہے ہیں۔ بتانا ہمیں یہ تھا کہ بزرگوں نے جو تمہیں تعلیم دی ہے، بزرگوں نے جو تمہیں سکھایا ہے، اس پر جمو۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، تمہاری زندگی اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کے ارشاد پر اپنے آپ کو قربان کرو۔
یہ ملک کا بٹوارہ کیا ہے، وطن کا بٹوارہ کیا ہے، جگہ کا بٹوارہ کیا ہے، خاندان کا بٹوارہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عزت اور سچی عظمت بیٹھی رہے۔ دیکھو، مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب کا امتی اور غلام ہے۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں کا حال کیسا تھا۔ ایک جنگ میں ایک صحابی گرے، بے ہوش ہوئے، کچھ ہوش آیا، آخری وقت تھا، ان کی زبان سے نکلتا ہے العطش العطش، پیاس پیاس۔ دوسرے صحابی مشکیزے میں پانی لیے ہوئے ان کے قریب آئے، پلانا چاہا، انہوں نے لب کھولا، جب تک کہ آواز آتی ہے العطش العطش، پیاس پیاس۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی پیاس سے تڑپتا ہے، پانی چاہتا ہے۔ میرے ایک پھوپھوزاد بھائی تھے، جب ان کا آخری وقت آیا، وہی میں نے موت کا آخری وقت دیکھا ہے۔ آخری وقت جب ان کا آیا تو اللہ اکبر، میں چونکہ عالم تھا، وہ میرا بہت احترام کرتے تھے، بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ اس وقت میں نے کہا آپ ایسے لیٹ جاؤ، اتر دکھن لیٹ جاؤ۔ اتر دکھن لیٹ گئے، وہ مشکل سے اٹھے، مگر اٹھے اور لیٹے۔ اب اس کے بعد وہ بولے، خالی انہوں نے منہ کھول دیا، منہ کھولا، میں آب زمزم ایک کٹورا منگایا اور ان کے منہ میں چمچے سے ڈالنا شروع کیا، چمچے سے ڈالنا شروع کیا۔ وہ پورا ایک کٹورا چند منٹوں میں پورا پی گئے۔ اب ان کی آنکھ اوپر نیچے ہونے لگی۔ پھر میں نے پانی اور منگایا، پھر منہ میں ڈالا۔ اب ان کی آنکھ بند ہوئی، بس ایک کلمہ نکلا تھا، یا اللہ یا رسول اللہ۔ اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو آدمی کو پیاس کی شدت کتنی ہوتی ہے، پیاس پیاس۔ لیکن جب دوسرے بھائی کی آواز سنتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں ادھر جاؤ، وہاں گئے، وہاں بھی پلانا چاہا، تیسرے نے آواز دی، پھر چوتھے نے آواز دی، پھر پانچویں نے آواز دی۔ پانچویں تک پہنچتے پہنچتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب یہ آئے کہ چوتھے کو پانی پلا دیں، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تیسرے کے پاس آئے، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ دوسرے کے پاس آئے، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ پہلے کے پاس آئے، ان کی بھی روح پرواز کر گئی تھی۔ بتانا ہمیں یہ ہے کہ ایک مسلم کو دوسرے مسلم سے کیسی ہمدردی ہوتی ہے۔ لیکن آج کا اصول دیکھو، لوگ خوشی مناتے ہیں، فلاں ملک ہمارا ہے، فلاں ملک ہمارا ہے، فلاں ملک ہمارا ہے۔ لیکن یہ بتاؤ، کسی ملک میں تم کو رہنے کی چھوٹ نہیں ہو سکتی، چاہے تم پوری زندگی وہاں گزار دو۔ وہی عرب والے، ان کا کل کیا حال تھا، آج کیا عالم ہے۔ آپ اگر اپنا ویزا لینا چاہو، بینک میں کچھ اکاؤنٹ کھلوانا چاہو، تو ایک کفیل مسلط رہے گا جو آپ کو چوستا رہے گا۔ بتانا ہمیں صرف یہ ہے کہ آپ
مذہبی ہمدردی بے شک رکھو، لیکن جہاں پر ہو وہیں سے رسول اللہ کے دین کے پھیلانے کا جذبہ پکا رکھو۔ یہ مت سوچو کہ ہم یہاں سے چھوڑ کر اور کہیں چلے جائیں گے، ہم یہاں سے چھوڑ کر اور کہیں ہجرت کر جائیں گے، نہیں، ہم جہاں پر ہیں جو بلا آئے گی، جو مصیبت آئے گی، جو آفت آئے گی، جس طرح ہوگا، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلا کر ہی رہیں گے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنی سوچ کو بدلو۔ یاد رکھو کہ تم اگر حق پر رہے اور حق پر چلتے رہے تو تمہارے لیے غازی ہونے کی بشارت ہے، اور تم اگر حق پر رہتے ہوئے جلا دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو تمہارے لیے رسول پاک کی طرف سے شہادت کی بشارت ہے۔ گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ رہیں گے تو مذہب اسلام پر جمے ہوئے رہیں گے، ہاتھ کاٹو، مکان جلا دو، سب کچھ کر سکتے ہو، رسول اللہ کی محبت کو ایمان والوں سے چھین نہیں سکتے ہو۔ ہم اس پر جمے رہیں گے تو غازی بن کر کے رہیں گے، اور دنیا سے اگر جلا دیے گئے، مار دیے گئے، تو ہم اللہ کے پیارے محبوب کے قدموں میں لوٹتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو جائیں گے۔ اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ مسلمانوں، بزرگوں کے ارشاد پر اپنے آپ کو جماؤ، اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھو، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے اور بھلائی ہے۔